ایرانی صدر کا دورہ اور امریکہ کی پاکستان کو شدید قسم کی دھمکیاں اور دباؤ، اور اس کے بعد جناب شیر افضل مروت کی خواجہ آصف سے 1 to 1 ملاقات، اور شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہ بنانے کا فیصلہ، اور وزیراعظم شہباز شریف کی جناب کراچی میں وزیراعظم بننے کے بعد پہلا دورہ کیا گیا ہے، اور شہر یار افریدی کا پاکستان تحریک انصاف کے متعلق ہی ایک بہت بڑا تعلقہ خیز ایک بیان سامنے آیا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پنجاب حکومت کا گاؤں میں مفت دوائیں دینے کا اعلان، یہ بھی ایک بات آج انشاءاللہ ہوگی، اور شیخ رشید کا جناب پہلی بار بلاول بھٹو کے متعلق ایک مزاحیہ قسم کا ایک بیان بھی سامنے آ چکا ہے، جو وہ یہ اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں آج آگاہ کیا جائے گا آپ کو، اور جب لاپتہ افراد کے متعلق احسان نیازی کے والد صاحب انہوں نے جناب سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور رونے لگے، اور مریم نواز کا چون ٹریننگ سینٹر میں جناب آج ایک دعاندار خطاب ہوا، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد رشید پرنس۔ دوستو جناب پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور جناب بڑی امپورٹنٹ خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو جناب سب سے جو پہلی خبر ہے اس پر ڈائریکٹ نظر ڈالتے ہیں۔ ایرانی صدر کا جو دورہ تھا پاکستان کے حوالے سے 3 دن کا وہ دورہ تھا، لیکن امریکہ کے اس پر شدید قسم کا رد عمل آ رہا ہے، اور امریکہ نے جناب کھلم کھلا پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جناب پاکستان اگر ان کے ساتھ تجارت کرے گا تو جناب پاکستان کو مزید آگے آنے والے وقت میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس جناب انہوں نے یہ بھی لاسٹ میں کہا کہ جناب پاکستان اپنا خارجہ پالیسی کے متعلق جو ان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی اس کے متعلق بھی خود بات کر سکتا ہے۔ تو جناب اس کے برعکس جناب جو باقی مزید جو امریکہ کا ترجمان ہے انہوں نے باقی ملکوں بھی یہ کہہ دیا جو بھی ایران کے ساتھ تجارت کرے گا ان کو جناب آنے والے وقت میں مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پاکستان کا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا، کیونکہ پاکستان جس طرح انہوں نے جناب پاکستان کو جناب پہلے بھی جو پاکستان کی پلاسٹک مسائل ہیں ان کو جناب جو کمپنیاں جناب مختلف قسم کے چیزیں کچھ پرزے کچھ من کے جو اسٹرکچر تھا اس کے بارے میں کچھ چیزیں فراہم کرتی تھی ہیلپ کرتی تھی بنوانے میں بھی، تو انہوں نے جناب ان 4 کمپنیوں پر اب پابندی لگائی اور 3 کمپنیوں پر پہلے پابندی، لیکن اس کے برعکس پاکستان کا کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں ہے اور پاکستان کی طرف سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس جناب وزیر اعظم شہباز شریف کا جناب کل کراچی کا دورہ تھا، اور جناب وزیر اعظم بننے کے بعد کراچی میں آج شہباز شریف کا پہلا دورہ تھا، وہاں پر جناب انہوں نے جناب سب سے پہلے تو جناب جو مزار قائد وہاں پر انہوں نے حاضری دی اور ان کو جناب وہاں پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اس کے بعد جناب انہوں نے جناب جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کی، تو وہاں پر جناب جو وزیر اعلیٰ سندھ انہوں نے اپنی شکایتوں کا انبار لگا دیا، ان کے کچھ پہلے بھی چند جو تھے ان کے کیا کہتے ہیں کہ بجٹ وہ پھنسے ہوئے تھے ان کی جناب مکمل طور پر جو ان کا بجٹ تھا سندھ صوبے کا وہ ان کو نہیں مکمل ہو رہا تھا، تو جناب انہوں نے باہر لگا دیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں ہمارے حصے کا بجٹ نہیں دیں گے تو ہم لوگ کراچی سے باقی پورے جو ہمارا صوبہ ہے وہاں سے ہم ٹیکس کلیکشن نہیں کریں گے، تو اس پر جناب وزیر اعظم کو تھوڑا سا دھچکا لگا اور انہوں نے جناب فوراً وزیر خزانہ کو جناب اس چیز کی یقین دہانی کرائی کہ جتنے بھی منصوبے رہتے ہیں جناب کراچی کے یا باقی سندھ کے جناب اس کو مکمل طور پر جناب ان کا جو بجٹ ہے منظور کروایا جائے اور جناب جو منصوبے ہیں ان کو مکمل طور پر کیا جائے، تو اس کے متعلق جناب مکمل یقین دہانی کرائی گئی وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور اس کے بعد جناب انہوں نے بزنس کمیونٹی ہے نا وہاں پر جناب جا کر انہوں نے خطاب کیا، وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر مختلف قسم کے کراچی کے بڑے بزنس مین جناب وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، لیکن جناب وہاں پر جناب ایک بزنس مین بڑے تگڑے بزنس مین نام نہاد بزنس مین شاید آپ بھی ان کے نام سے آگاہ ہوں، ان کا عارف حبیب ہے، ان کا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، انہوں نے جب خطاب کیا وہاں پر چیمبر پر بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان جب سے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جناب IMF سے ڈیل کی اور جناب یہ نیا جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تو اس کے متعلق پاکستان جناب ایک بہت بڑے طریقے سے جناب پاکستان آ گیا اور جناب پاکستان کو ترقی کا راہ پر گامزن کیا گیا، تو جب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے ہاتھ ملایا پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس پر جناب تمام لوگوں جو وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے جناب اچھی طرح تعلیم دیں، اس کے بعد جناب جو اب انہوں نے بزنس مین صاحب نے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ بھارت سے ہاتھ ملا لینا تو پاکستان مزید ترقی کے راہ پر جا سکتا ہے، تو وہاں پر کچھ چند لوگوں نے پھر جناب تعلیم بجائی، اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جناب جو اڈیالہ جیل میں باسی بیٹھے ہیں اگر آپ ان سے ہاتھ ملا لیں تو جناب پاکستان میں جو کاروبار ہے نا اس کو بہت زیادہ ترقی مل سکتی ہے،
تو جناب وہاں پر اس وقت جب اڈیالہ جیل کے اندر جب کچھ آدمیوں کا نام آیا نا، تو اس وقت جناب کسی بھی آدمی نے تعلیم نہیں دی. تو اس پر مختلف قسم کے مین کے جو بھی ہمارے اینکر پرسنز ہیں یا صحافی برادری ہے، انہوں نے جب ڈائریکٹ عمران خان کا نام تجویز کیا کہ جو عارف حبیب صاحب ہیں ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے. لیکن اس کے برعکس جناب آج ایک تھوڑی دیر پہلے ابھی ایئر وے نیوز رپورٹ کر رہا تھا، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے نا، وہ بھی اسمبلی سے باہر نکلے اور ان سے جناب سوالات کیے گئے کہ جناب وہاں پر ان کا نام غالباً حامد خان صاحب ہے، اس کا ایسے نام کو تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ان سے جب سوال ہو گیا جناب اس طرح جناب عارف حبیب صاحب نے جناب کل ایک وزیر اعظم صاحب کو جناب اڈیالہ جیل کے باسیوں سے ملاقات کرنے کی دعوت دی، ہاتھ ملانے کی دعوت دی. تو جناب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کا آگے سے موقف یہ تھا کہ جناب عمران خان وہاں پر نہیں ہے اور بھی بہت زیادہ وہاں پر قیادی موجود ہیں. انہوں نے جناب کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نام بھی نہیں لیا کسی کا، بلکہ انہوں نے صرف یہی کہا کہ آپ اڈیالہ جیل کے باسیوں سے ملاقات کر لیں. اور ویسے بھی جناب انہوں نے کہا کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب پاکستان کے اندر استحکام نہیں آنے دیتے. اور بلکہ انہوں نے آگے یہ بھی کہا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہ جناب کچھ لوگوں کا وجود ہی جناب جو ہے وہ استحکام نہیں آنے دیتا. یہ ان کے کچھ ریمارک سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آگے آپ جس طرح مرضی اس کو ڈینوٹ کرنا چاہیے، اپنی مرضی جس طرح مرضی ڈالنا چاہیے وہ آپ کی مرضی. اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب کی خواجہ آصف سے جو جناب اس وقت وزیر دفاع ہے پاکستان کے اور نون لیگ کی طرف سے جناب وہ وزیر اعظم ہے وزیر ہیں، تو ان سے جناب ان کے چیمبر میں 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے. تو اس وقت جناب ان سے کچھ سوالات بھی کیے گئے. تو وہاں پر جناب شیر افضل مروت سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کیوں نہیں بنایا گیا. اس پر شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب پہلے مجھ کو نامزد کیا گیا، لیکن اس کے برعکس پھر جناب جیسے بانی پی ٹی آئی نے جناب اس چیز کو نامزد کرنا ہے نا، ہم نے جناب اس پر عمل کرنا ہے. لیکن آج جناب حمد رضا خان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ سنی اتحاد کے جناب چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے جناب پاکستان سنی اتحاد کونسل کے جناب وہ چیئرمین ہیں، اور جناب پاکستان طریقہ صاحب نے اس وقت جناب ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے. اور جناب ان کو جناب چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جناب نامزد کیا گیا ہے پاکستان طریقہ صاحب کے بانی عمران خان کی طرف سے. اور جناب اس پر جناب شیر افضل مروت صاحب کی جو بیان سامنے آ رہا ہے. ویسے جو جناب اپوزیشن لیڈر ہیں جناب قومی اسمبلی کے عمر ایوب صاحب، انہوں نے بھی جناب یہ کہا تھا کہ جناب اگر میری مرضی ہوتی نا تو جناب میں شیر افضل مروت کو ہی جناب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بناتا. لیکن پھر جناب جو جناب ہمیں انسٹرکشن اوپر سے ملنی ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے جو جناب بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ملیں گی. تو یہ تو تھا. لیکن اس کے برعکس جناب کل سما ٹی وی کے اندر شو کے اندر جناب شہر یار افریدی کو جناب دعوت دی گئی تھی. تو ان کا ایک بڑا تہلکہ خیز بیان سامنے آیا ہے اور جناب منصور خان نے اس کو جناب آگے اپنے ولاگ کے اندر رپورٹ کیا ہے. جناب منصور خان کا یہ کہنا تھا کہ سما ٹی وی کے اندر شہر یار افریدی کو دعوت دی گئی ایک شو میں. جناب وہاں پر شہر یار افریدی نے اپنی ہی جناب جو ان کی پارٹی ہے انہی پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے. تو شہر یار افریدی کا یہ کہنا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب عمران خان کو باہر نہیں آنے دیتے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو جناب اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات موج مستی کر رہے ہیں. اور ہم بہت جلد ان لوگوں تک پہنچنے والے ہیں، اور ان کی تعداد وہ کہہ رہے کہ 3 سے 4 آدمیوں کی تعداد ہے، اور ان کے جناب یعنی کہ مین کہ ہم ان بہت جلد ان تک پہنچنے والے ہیں. تو یہ شہر یار افریدی کے تہلکہ خیز بیان سامنے آیا. اس پر جناب منصور خان نے جناب جو اپنے ریمارکس دیے وہ یہ تھے کہ جناب شہر افریدی کا جو بیان ہے یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کے اندر کچھ سام کے آستین اندر ہی موجود ہیں. تو یہ جناب منصور خان کا بیان تھا. اور اس کے برعکس جناب شیخ رشید کا بیان، ویسے نا بڑی مزیدار گل ہے کہ جناب انہوں نے ایک پرچہ درج ہوا ہے FIR، اور وہ پرچہ جو ہے وہ جناب سندھ کے اندر کہیں کسی پتہ نہیں کراچی کے اندر درج ہوا ہے، لیکن اس کی سماعت کل جناب ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو پرچہ پتہ کس نام سے درج ہوا ہے؟ جب بلاول بھٹو پر انہوں نے کچھ الفاظ کسے تھے ماضی کے اندر، لیکن وہاں پر جناب جب سماعت ہوئی اس کیس کی پٹیشن کی تو جناب وہاں پر یہ سماعت ہوئی کہ شیخ رشید نے سابقہ وزیر خارجہ اور اس ٹائم جناب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بلو رانی کے الفاظ سے یہ باتیں میں نے کہی تھی، الفاظ کسے تھے ان کی ذات پر. لیکن جب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہاں کے جو بھی ان کے سماعت کر رہے تھے اس وقت جج صاحبان، انہوں نے کہا کہ جب جو FIR ہے
اس کے اندر جناب بلو رانی کے الفاظ ہی نہیں ہیں. تو جناب وہاں پر جو پراسیکیوٹر تھا جناب وکیل پراسیکیوٹر کا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ الفاظ الگ ہیں اور اس کو ایف آئی آر کے اندر درج نہیں کیا گیا. ویسے جناب یہ جو ویڈیو ڈالی گئی تھی اس کے 9 لاکھ سے بھی زیادہ ویوز ہیں, اس کے اندر شیخ رشید کی یہ باتیں ہیں. لیکن جناب جو وہاں پر جج صاحب تھے جو سماعت کر رہے تھے اس کیس کی, انہوں نے کہا کہ بلو رانی والا جو ہے نا لفظ اگر وہ لکھا ہوا ہے ایف آئی آر کے اندر تو جناب آپ وہ ایف آئی آر سامنے لائیں. تو اس کے بعد یہ جو سماعت یہ کچھ دن کے لیے ملتوی کو کر دیا گیا. لیکن شیخ رشید کا یہ بیان جناب شیخ رشید نے جناب پھر سے بڑی دیر کے بعد جناب آج انہوں نے جناب ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جناب پنجاب حکومت کے متعلق. انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے نا پنجاب حکومت, یہ جناب صرف اور صرف نالے دیکھنے یا تندور دیکھنے آئے, اس کے علاوہ جناب اور کوئی ان کا کام نہیں ہے. یہ بس 2 مہینے کی مہمان ہے. اب دیکھتے ہیں جناب 2 مہینے کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. شیخ رشید کا بیان بھی آپ کو معلوم ہے کہ جناب وہ بھی ایک نا کچھ ان کی بھی اپنی پشین گوئی ہوتی ہے. اب یہ جو پشین گوئی انہوں نے کیا کی ہے 2 مہینے کی, یہ سب سچ ثابت ہوتی ہے جھوٹ یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن شیخ رشید کے جناب بڑی دیر بعد جناب منظر عام پر آئے اور انہوں نے جناب یہ آ کر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا. اور اس کے بعد جناب لاپتہ افراد کے متعلق کل جناب ایک سماعت تھی سپریم کورٹ کے اندر, اور جناب جسٹس محسن اختر کیانی کے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے تھے. اور وہاں پر جناب جب کھڑے احسان نیازی کے جو والد صاحب ہیں نا وہ بھی صحافی ہیں اس وقت, اور جناب احسان نیازی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ بھی غائب ہیں. اور جناب احسان نیازی کے والد صاحب نے جناب وہ صحافی ہیں جناب, انہوں نے وہاں پر ہاتھ جوڑ لیے اور رونا شروع کر دیا کہ جناب میرا بیٹا کہاں پر ہے, جناب میرے بیٹے کو ابھی سامنے لایا جائے. تو یہ تو تھا جناب احسان نیازی کے والد صاحب کا جناب ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی کل جاری ہوا تھا, اور اس کے متعلق جناب مختلف جو ہمارے رپورٹر ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں خبر کو. اس کے بعد جناب مریم نواز صاحب کا جناب چونگ ٹریننگ سینٹر کالج کے اندر جناب ایک اہم دعا خطاب تھا, اور وہاں پر جناب مریم نواز نے یہ کہا کہ جناب میں آج کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کی بیٹی ہوں اس لیے جناب وہاں پر یہاں پر وزیر اعلیٰ کا منصب میں نے سنبھالا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو بھی فیصلہ کرتی ہوں جناب دل پر پتھر رکھ کر کرتی ہوں, اور میرے دل میں جناب کسی کی مین کے جو ہوتے ہیں نا اپوزیشن کی ایسی کوئی بھی مین کے اپوزیشن کے حوالے سے میرے دل میں کوئی بھی جگہ نہیں, اور نہ ہم جناب ظالمانہ بدلہ کس سے لینا چاہتے ہیں, اور جس کو سیاسی انتقام کا لفظ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جناب وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز صاحب کا یہ جو یہاں پر پریڈ جو وہاں پر لیڈیز پریڈ ہوئی پولیس کی, وہاں پر جناب انہوں نے خطاب کیا, اور بھی جناب کافی انہوں نے جناب یہاں پر اپنے خطاب کے اندر جناب کچھ الفاظ کیا ہیں وہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. میں لنک دے دوں گا ایئر وے نیوز کا, وہ آپ وہاں پر جا کر جناب اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جناب کچھ خبریں ہیں غزہ کے متعلق اور اسرائیل کے متعلق, وہ اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر بیان کریں گے. تھینک یو.